اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ رہے بدبخت لوگ وہ تو دوزخ میں رہیں گے اور ان کے لیے اس میں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ ان آیات بینات کے ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، پیٹ کے اندر اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کا سعید اور شقی ہونا لکھ دیا۔ اس جگہ پر ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے شقی ہے یا سعید ہے، اہل جنت سے ہے یا اہل نار سے، تو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تقدیر تو پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا انسان کو اپنے اختیار سے دنیا میں کیسا وہ عمل کرے گا، اہل جنت کا عمل کرے گا یا اہل نار کے عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں وہی کچھ لکھا ہے جو بندے نے اپنے اختیار سے کرنا تھا۔ دیکھیں نا جی، ایک موٹی سی مثال ہے، اگر صدر صاحب چلے جائیں اور وہ اپنا نائب صدر مقرر کر جائے، نائب صدر اگر بالکل کٹ پتلی ہو، کوئی فیصلہ نہ لے سکتا ہو، کوئی بات نہ کر سکتا ہو، کوئی میٹنگ اٹینڈ نہ کر سکتا ہو، وہ صرف ایک پتلا بنا کے بٹھا دیا جائے، شو پیس بنا دیا جائے، تو اس نائب صدر کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنا نائب کسی کو مقرر کر کے جا رہا ہے تو ان اختیارات کے ساتھ کر کے جا رہا ہے جو اس کے پاس تھے، کہ اگر کہیں فیصلہ لینا پڑے تو آپ فیصلہ لے سکیں۔ بلا تشبیہ رب کریم نے دنیا میں جب حضرت انسان کو بھیجا ہے تو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ شریف کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو پھر وہ آگے ایک لمبی بحث ہے۔ مقصد عرض کرنے کا ہے کہ جب ہم خلیفہ خدا بن کے آئے ہیں، شاہکار خدا بن کے آئے ہیں، اور ہمیں اختیار ہی نہ دیا جائے، ہمارے اختیار کے اندر ہی کچھ نہ ہو، تو پھر ہم تو محض ایک پتلی ہو گئے، ربوٹ ہو گئے، انسان تو نہ ہوئے۔ انسان تو بھیجا ہی اس لیے گیا۔ تو اب سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بے شک تقدیر لکھی گئی ہے۔ تقدیر کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک تقدیر کہلاتی ہے معلق، ایک کہلاتی ہے مبرم۔ سادہ سادہ لفظوں میں کہوں تو ایک وہ تقدیر ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، ایک وہ تقدیر ہے جو عمل سے بدل جاتی ہے۔ اب جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، یہ جتنی بھی راحتیں نصیب ہوتی ہیں یہ بندے کے اپنے اختیار سے نہیں آتی۔ کروڑ پتی لوگ فقیروں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور فقیر لوگ نوابوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ کما کے اپنے اوپر لگانا نصیب نہیں ہوتا۔ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، جو راحتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تندرستیاں آتی ہیں، رزق کے اندر ہمارے تنگی ہے، فراخی ہے، حوادث روزگار ہیں، فتح ہے، شکست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ انسان کامیاب ہے، ناکامی ہے، زندگی ہے، موت ہے، یہ وہ امور ہیں کہ ان میں انسان کا اختیار نہیں۔ ان سب کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہے۔ البتہ جن امور میں اب وہ چیزیں
جن میں انسان کو اختیار دیا گیا اور وہ امر سے بدل سکتے ہیں۔ احکام شرعیہ ہیں، ان میں انسان کو نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نیکی کرنے کا، ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ جس پر اختیار دیا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جزا اور سزا عطا فرماتا ہے۔ البتہ پہلے جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی امور تکوینیہ، ان میں اختیار نہیں، زندگی اور موت میں اختیار نہیں۔ آج بھی سن 2026 کے اندر بھی انسان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جئیں، ہماری لمبی سے لمبی زیادہ زندگی ہو۔ ہزاروں تجربات کیے، ہزاروں کرائیونک کر کے ہے، وہ امیر لوگوں نے اپنی باڈیوں کو خصوصی کیمیکلز کے اندر ڈلوا کے ان کو 100 سال تک کے لیے پریزرو کروا لیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں آج تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن آئندہ مستقبل کے اندر ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی جس ٹیکنالوجی کے زور پر ہم مردے کو زندہ کر دیں گے۔ لیکن یہ بندہ ناچیز اس بات کا قائل ہے کہ موت اور زندگی خالصتاً میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کے اندر نمرود کا اور ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں مکالمہ موجود ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ایک آزاد بندے کو پکڑ کے قتل کر دیا، ایک موت کے سزا یافتہ کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے پھر ایسی دلیل پیش کی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اگر تو اتنا ہی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکال دے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہی بات، اچھا قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ دجال کو اس بات کی اختیار دے گا یا اجازت دے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور زندوں کو مار دے گا، اپنی جنت اور جہنم لے کے چلے گا، یہ دراصل حقیقت میں واقع نہیں ہوگا، یہ حقیقت میں واقع نہیں ہوگا، یہ ایلوژن ہے۔ آقا جی نے فرمایا جو اس کی جہنم ہے وہ جنت ہوگی، جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہوگی۔ ایلوژن آ گیا نا، دھوکہ آ گیا نا۔ جو وہ مردے جو زندہ کرے گا وہ ہمزاد ہیں، وہ جنات ہیں، وہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے۔ بندوں کو مارے گا ضرور، آج کا شیطان بھی مار رہا ہے، انسانی شکل نما شیطان ہی ہے نا جو انسان کو قتل کر رہا ہے، وہ بھی کرے گا، فساد پھیلائے گا، یاجوج ماجوج یہ سارے معاملات کریں گے۔ تو سادہ لفظوں میں انسان کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کسی کو زندہ کر دے، کسی کو موت دے دے۔ اگر موت اور زندگی انسان کے اختیار میں ہوتی، کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے ہی نہ دیتی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ موت کا فیصلہ نہ کرتا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اگر یہ فیصلہ انسان کے اختیار میں ہوتا اور یہ اگر فیصلہ انسان اپنی مرضی سے کر سکتا ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہوتا، تو اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی تھی، اساحل، جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ وہ قیامت تک حیات رہتے۔ ان پر بھی اللہ کا امر پورا ہوا، آقا جی پر بھی اللہ کا امر پورا ہوا۔ اچھا یہ ہو گیا جی وہ امور تکوینیہ جس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں۔ وہ انسان اعمال جو اپنے عمل سے کرتا ہے، جس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے،
اور تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اس میں دو چیزیں سب سے زیادہ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے ارشاد فرمایا تقدیر صرف دعا سے بدل سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر بڑھ جائے تو جتنا ممکن ہو سکے خیرات کرو، اور اولین ترجیحات پر اپنے رشتہ داروں کو رکھو۔ اولین ترجیحات پر اپنے رشتہ دار، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر کرم کیا ہوا ہے تو پھر اپنے مسلک کے علماء کو مضبوط کرو۔ یہ دو مقام ہیں جہاں پر صلہ رحمی کرنے سے، نیکی کرنے سے اللہ عمر بھی بڑھائے گا اور روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ایمان نہ لائے کہ ہر اچھی اور بری چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی سے، اور یہ یقین رکھے جو مصیبت اس پر آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ کوئی اگر چاہے آپ کو ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ساری کائنات ایک سائیڈ پہ ہو جائے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی نا جی تو بھائی جتنے بھی ملازم حضرات ہیں نا وہ سارے مر جانے چاہیے تھے، وہ ختم ہو جانے چاہیے۔ باقی ملازموں کی تو عزت ہوتی ہے، جو انتظامیہ کے نام پر علماء کے سر پہ 15 ان کے ڈیڈی جان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو مار ہی دیں، وہ تو ختم ہی کر دیں ایسی مخلوق کو۔ یہ زندہ کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا یہ مر جائیں۔ ان کے چاہنے سے کوئی مرتا نہیں، کسی کے چاہنے سے کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ ہم وہ کہتے ہیں نا جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب تک بندہ اس بات پر یقین نہ رکھے کہ جو تقدیر ہے اچھی ہے یا بری ہے یہ میرے رب کی طرف سے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ جناب نے ارشاد فرمایا اے بیٹے میں تمہیں چند نصیحتیں نہ کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل، آپ ضرور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، تم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یقین رکھو کہ اگر پوری امت تم کو کوئی فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائے تو جو چیز اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھی وہ تم کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر سب لوگ تم کو ضرر پہنچانے پر متفق ہو جائیں تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں لکھی وہ تمہیں اس کا ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو چکے۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر، مسند امام احمد کے اندر اور شعب الایمان کے اندر حدیث پاک موجود۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر فیصلے طاقت کے ساتھ ہوتے کہ طاقتور ہی ہمیشہ غالب رہے گا،
تو اللہ کبھی نمرود کے ناک کے اندر مچھر ڈلوا کے اس کے سر پہ جوتے نہ مرواتا؟ آپ لوگ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دور میں روس سپر پاور تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پہلے برطانیہ تھا۔ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ سلطنت ہے جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ وہ سلطنت ہے، اتنی بڑی سلطنت، لیکن کیا ہم نے دیکھا نہیں؟ پاکستان اور ہندوستان جو آزاد ہوا ہے یہ برطانوی راج تھا نا جی، انگریز راج تھا، آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا۔ ابھی وہ فوجی زندہ ہیں جو ان جنگوں میں تو اس فوجی سے بھی ملا ہوں جو دوسری عالمی جنگ میں لڑا ہوا ہے، دوسری عالمی جنگ میں۔ یہ ہمارے بابا جی آتے ہیں، سلیم صاحب، خان صاحب، ان کے والد صاحب، وہ 125-30 سال کے ہو کے فوت ہوئے، وہ دوسری عالمی جنگ میں لڑے ہوئے، اس دور کے فوجی تھے۔ اور آپ اندازہ کیجئے اس بندے کا 125 سال کی عمر میں بھی حافظہ اتنا مضبوط حافظہ تھا، اور ایسے سیدھے ہو کے چلتے تھے۔ میں اسپیشلی ان کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، ان کو دیکھ کے آیا ہوں، پھر ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں، پھر ان سے واقعات پوچھے، جنگ کے حالات پوچھے۔ ان کی ٹانگوں کے اندر 3 گولیاں لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ بندہ ہے تیری خیر ہے، ببر شیریں طرح ٹرا پھر رہا ہے۔ ہاں جی، آپ اندازہ کیجئے ابھی تو وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے جنگ عظیم دوم دیکھی ہے، برطانوی راج دیکھا ہے۔ اللہ نے ان کا سورج غروب کیا یا نہیں کیا؟ برطانوی راج کی کوشش یہ تھی کہ ہم پوری دنیا کو مسل کے رکھ دیں، بس ہمارا راج۔ پھر آپ لوگوں نے روس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا یا نہیں ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ افغانستان میں آیا کیا اشر ہوا اس کا؟ پھر ہم نے موجودہ سپر پاور چاچو امریکہ کو دیکھا ہے، ہاں جی، کس طرح صرف چاچو امریکہ نہیں، نیٹو کی فوجیں، 48 ممالک کی فوجوں کو ہم نے ناکو چنے چباتے ہوئے دیکھا ہے، ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا۔ اگر طاقتور والا ہی غالب رہتا تو پھر یہ پاوریں تو ختم کر دیتی۔ اب اس وقت ایک بھکاری سے بدتر حالت ہوگی امریکہ کی، بھکاری سے بدتر۔ بھکاری کے پاس جو کچھ ہے اپنا ہے، بھیک مانگ کے اس نے لیا ہوا تو اپنا ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ چھینا ہوا۔ امریکہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چھینا ہوا ہے۔ اس ملک سے چھین لے، اس کا تیل چھین لے، اس کی گیس چھین لے، اس کا پیسہ چھین لے، اس کی طاقت چھین لے، کھو کھوا کے سارا کچھ۔ امریکہ ریاست ہی ناجائز ریاست ہے۔ یہ جو گوری چمڑی وہاں پہ بیٹھی ہے، یہ گوری چمڑی کا ملک نہیں، یہ ریڈ انڈینز کا وہ معاملہ تھا سارا علاقہ۔ انہوں نے وہاں پر جا کر اس کو بنایا گیا تھا جیل، مجرموں کے لیے، سزا کے لیے یہ جگہ مقرر کی گئی۔ پھر ظاہری بات ہے پوری دنیا میں بدماشی کرنی تھی نا، بدماش لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ بھائی نہ، جتنا مرضی طاقتور ہو۔ نمرود نے کتنی کوشش کی سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کی، 6 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی، ساری قوم کو ثواب کے طور پر اکٹھا کیا، کرنے کے بعد ہر ایک نے جناب منتیں مان کے جناب جو ہے نا وہ کٹھیاں کی، لکڑیاں کی، مچ چلایا گیا، اتنا بڑا مچ چلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اگر طاقتور جیتتا تو نمرود کو جیت جانا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ہار جانا چاہیے تھا، لیکن میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ آگ کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جب آپس میں مقابلہ ہوا تو غالب کون آیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ بھی وقت کا بادشاہ، وہ بھی وقت کا بادشاہ، یہ سکندر اعظم مر گیا، غالباً 35 سال یا 38 سال کی عمر میں مر گیا۔ ہاں جی، وہ کہتا تھا میں پوری دنیا کو جیت جاؤں گا۔ ہٹلر، ہاں جی، کئی لاکھ انسانوں کا قاتل، کدھر گیا؟ وہ کہتا تھا میں پوری دنیا پر راج کروں گا۔ اسٹالن، 1.25 ارب انسانیت کا قاتل، 1.25 ارب انسانوں کو مارا اس نے، کدھر گئے؟ ختم، چھٹی، کھلی ولی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے فرمایا، اللہ کے بندے، جو تجھے مصیبت پہنچ رہی ہے اس پر یہ بھی نہیں کہنا اگر یہ بات ہو جاتی تو میں یوں کرتا۔ یہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مسلمان اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ہر مسلمان میں قوی ہو یا ضعیف خیر ہے۔ جو چیز تمہارے فائدہ مند ہو اس کی حرص کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ ہو، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچی ہو تو یہ نہ کہو کہ اگر میں فلاں کام کر لیتا تو مجھ کو یہ مصیبت نہ پہنچتی، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ لفظ اگر کا لفظ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اگر مگر نہیں، میرے رب کو ایسے ہی منظور تھا، ختم ہو گیا، میرے رب کو ایسے ہی منظور تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کل جمعۃ المبارک میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، لیکن ایک جب محبوب دیا فرمایا میں نے احسان کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کوئی تہذیب اٹھا کے مجھے ذرا بتائیں کہ یہ جملہ اگر والا، یہ جملہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جملہ کسی تہذیب نے منع کیا اگر نہیں کرنا؟ اگر میں یہ کر لیتا، اگر یہ کر لیتا، سر سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک کملی والے نے آپ کو بتایا ناخن کیسے کاٹنے، سنوارنے کے، ہر ایک شعبہ زندگی کے بارے میں کملی والے نے آپ کو بتایا۔ ایک باپ اور ایک ماں اس طرح تربیت نہیں کرتی جس طرح کملی والے۔ وہ کافر نہ صحابہ کو تانا مارتے تھے، یہ کیسا نبی ہے تمہارا جو تمہیں پیشاب کرنا بھی سکھاتا ہے کہ پیشاب کس طرح کرنا ہے؟ تو پہلے صحابہ اکرام شرمندہ ہوتے تھے، پھر فرمانے لگا ہمارا نبی تو ہمیں پیشاب کرنا سکھاتا ہے، تم ایسے جاہل ہو تمہیں پیشاب کرنا بھی نہیں آتا، اتنے جاہل لوگ۔ تو ہم اس کا شکریہ کس طرح ادا کریں؟ نہیں ممکن ہو سکتا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو صدقہ ہمیں اس طرح بنا دے جس طرح وہ چاہتا ہے ہم بن جائے۔